السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ جو ہی اس پر میری نظر پڑی، میں ایک لمحے کو بری طرح سے چونکا۔ میں نے گزرے 7 برسوں میں کسی سے شدید نفرت کی تھی تو وہ شبانہ تھی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کاش کسی دن میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو جائے، پھر میں اس کے ساتھ وہ کروں گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب میں کراچی آتا تو میری بس یہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح شبانہ نظر آ جائے۔ میں نے لوگوں کی زبانی یہی سنا تھا کہ اس نے کراچی کے نوجوان سے شادی کر لی ہے اور وہیں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ کراچی میں کس جگہ رہتی ہے۔ 7 سال میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزارے تھے۔ اکثر رات میں آنکھ کھل جانے پر میں یہی سوچتا تھا کہ شبانہ نے میرے ساتھ بھلائی کا کیا صلہ دیا ہے، پورے گاؤں میں مجھے رسوا کر دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس دن سے مجھے شبانہ سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر سے میرا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شبانہ سے اتنی شدید نفرت کروں گا۔ کراچی کی مثال سمندر کی سی ہے، یہاں آ کر لوگ گم ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں چھپ گیا ہے۔ جو شخص مطلوب ہوتا ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور جسے ہم ڈھونڈنا نہ چاہیں وہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ شبانہ کی مثال بھی ایسی ہی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے قطعی کراچی نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا تھا اور یہاں شبانہ نظر آ گئی۔ میں ابھی اس کی جانب بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک اسٹاپ پر بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس سے قبل کہ بس چل دیتی، میں پھرتی سے بس میں چڑھ گیا۔ شبانہ کی ابھی تک مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے۔ میں خاموشی سے اس کا تعقب کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں قیام کیے ہوئے ہے۔ بس چل دی تھی۔ مجھے اس بس میں بیٹھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ شبانہ نیو کراچی میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہے۔ بس کا رخ نیو کراچی کی جانب تھا۔ میں اکثر کام کے سلسلے میں کراچی آتا رہتا تھا، اس لیے کراچی کے علاقوں اور بسوں کے روٹ کے بارے میں معلومات رکھتا تھا۔ مجھے اپنی یادداشت پر اتنا یقین تھا کہ میں کراچی کے کسی بھی علاقے میں چلا جاؤں، گم نہیں ہو سکتا۔ سندھی ہوٹل آ جانے پر وہ بس سے اتر گئی۔ میں شبانہ پر بھرپور نظر رکھے ہوا تھا۔ میں تیزی سے بس سے اترا۔ میں نے محتاط طریقے سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ شبانہ مجھے بھیڑ میں گھس کر چکر دے کر کہیں غائب ہو سکتی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور میں محتاط طریقے سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ ایک پتلی سی گلی میں گھس گئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ شبانہ ابھی کسی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، آگے بڑھ ہی رہی تھی۔ پھر وہ چند مکان چھوڑ کر ایک مکان میں داخل ہو گئی اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ میں آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور شبانہ میرے سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ پھر کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے میں شبانہ کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ وہ منگل کا دن تھا۔ میں موٹر سائیکل پر کسی کام سے نکلا تھا۔ میرے والد کی پرچون کی دکان تھی جس پر ابا جان بیٹھتے تھے۔ میں دوپہر میں 1 بجے سے شام 5 بجے تک ان کی مدد کرنے دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ میں نے گھڑی کو دیکھی جو دن کے 12 بجا رہی تھی۔ میرے کھیتوں کے راستے گھر کا رخ کرنے میں 12:30 بجے گھر پہنچ جاتا اور کھانا کھا کر 1 بجے تک دکان پر چلا آتا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی بائک کا رخ کھیتوں میں کر دیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کوئی لڑکی زور سے میری بائک سے ٹکرائی۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ میری بائک گرتے گرتے بچی۔ وہ لڑکی شبانہ تھی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ وہ بہت بدحواس تھی۔ کیا بات ہے شبانہ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بندے میرے پیچھے لگ گئے ہیں، جلدی کرو مجھے بائک پر بٹھا لو، وہ بولی۔ اس کے بیٹھ جانے پر میں نے گاڑی کو دوڑا دیا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ فصلوں کے اندر سے 2 نوجوان نکلے۔ فاصلے زیادہ ہو جانے پر ان کی شکلیں واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ مجھے زبردستی فصلوں کے اندر لے گئے تھے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ان کی میرے منہ پر گرفت ڈھیلی پڑی اور میں نے ان کے ہاتھ پر دانت سے کاٹ کر خود کو ان سے چھڑا لیا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ کس ارادے سے فصلوں کے اندر لے گئے تھے۔ گاؤں میں اکثر غریب لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں میں زیادتی کرنے کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ غریب اس زیادتی پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس طرح کے واقعات میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والے با اثر ہوتے ہیں۔ ایسے FIR بھی ان کے خلاف درج نہیں ہو پاتی۔ پولیس تعاون کرنے کے بجائے ڈرا دھمکا کر انہیں بھگا دیتی ہے۔ کسی غریب کی اگر FIR درج بھی ہو جائے تو عدالتوں کے چکر لگوا کر اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ دربار عدالت سے رجوع کرنے سے توبہ کر لیتا ہے۔ شبانہ کو بھی غریب سمجھ کر وہ زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ میرے آ جانے پر ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔
वो दांत पीस कर रह गए थे। अचानक इन नौजवान ने पिस्तौल से फायर कर दिया। गोली मुझसे कुछ फासले से गुजर गई। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और इनकी गोली की पहुंच से दूर निकल गया। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम इनके काबू में कैसे आ गई? मैं बाबूजी को खाना देने खेत में गई थी। वापसी में आ रही थी कि सामने से वो दोनों आ रहे थे। अचानक मैंने नज़दीक पहुंचने पर एक ने मुझे पकड़ लिया। दूसरे ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती खींचते हुए फसलों के अंदर ले जाने लगे। मैं इस अचानक हमले से घबरा गई थी, इसलिए वक्ती तौर पर बदहवास हो गई थी। मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की, मगर जब वो मुझे खेत के अंदर ले गए तो मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो दोनों मुझसे मुतमईन हो गए थे कि मैं भागने के लिए मज़ाहमत नहीं करूँगी, इसलिए इनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। मैंने ढीली गिरफ्त का भरपूर फ़ायदा उठाया और इनसे खुद को छुड़ाकर भाग ली। इत्तेफाक से तुम सामने से आ रहे थे और मैं तुमसे टकरा गई। शबाना, तुम्हें इस तरह खेतों में अकेले नहीं जाना चाहिए था, अपनी माँ को भेजना चाहिए था। रोज़ाना अम्मी आती हैं, आज उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं खाना लेकर चली गई, उसने बताया। हम दोनों बातें करते हुए गली में दाखिल हुए थे कि ये बात बिल्कुल भूल गया कि शबाना के ख़ानदान वालों से हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। वो शबाना और मेरे को साथ देखकर कुछ इल्ज़ाम लगा सकते थे। ये इत्तेफाक है कि शबाना का कोई निज़ाम, इसका चचा मुजम्मिल और चंद अजीज़ गली में खड़े बातें कर रहे थे। वो शबाना को मेरे साथ देखकर बुरी तरह चौंके। उनको देखकर शबाना बाइक से उतर गई। इनके चेहरों के तेवर बता रहे थे कि वो शदीद गुस्से में हैं। उनका बस चलता तो वो मेरा खून पी जाते। मुझसे गलती हो गई थी कि शबाना को मुझे गली से दूर ही उतार देना चाहिए था। क्योंकि मैंने शबाना को गुंडों से बचाया था, इसलिए मैं जोश में था और जोश के सबब गलती कर बैठा। मुझसे जो गलती हुई थी इसका अजाला इस तरह हो सकता था कि शबाना सब कुछ सच सच बता दे, मगर वो गुमसुम खड़ी थी। इसे कहाँ लेकर गए थे? उसका चचा मुजम्मिल गुस्से से धाड़ा। मैं इसे कहीं लेकर नहीं गया, बल्कि गुंडों से बचाकर ला रहा हूँ, मैंने कहा। क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ, शबाना को कहाँ लेकर गए थे और तुमने इसके साथ क्या किया है? इसका एक अजीज़ काशिफ ज़ोर से बोला। तुमने जो भी हरकत की है इसके बाद बच नहीं सकोगे, निज़ाम ने गुस्से से कहा। गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपनी बहन से तो पूछ लो। मैं भी गुस्से में आ गया। इससे भी हम पूछ लेंगे, पहले तुमसे अच्छी तरह पूछगछ कर लें, चचा मुजम्मिल ने कहा। इनके तेवर बता रहे थे कि वो उस मौके से फ़ायदा उठाकर मुझ पर हमला करने पर तुल रहे थे। इसलिए चचा मुजम्मिल ने निज़ाम को इशारा किया और वो शबाना को पकड़कर घर के अंदर ले गया। मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने हमदर्दी की, जिससे तुम्हारी इज्जत महफूज रही। मैंने अपनी और शबाना की जान को महफूज बनाया, वरना वो लोग गोलियों से हमारा जिस्म छलनी कर देते। इस बात का क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? चचा मुजम्मिल ने कहा। हमारी बिरादरी के भी कुछ लोग वहाँ जमा हो गए थे। उनको देखकर चचा मुजम्मिल और उनके अजीज़ों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुझ पर हमला कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने शबाना को अगवा करने की कोशिश की थी वो भी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम मोटरसाइकिल पर जाकर उनको पकड़ सकते हैं। इनके पकड़े जाने पर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा मत लो। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। हुमायूं जिनका अजीज़ था वो बोला। यहाँ बहस मुबाहिसा करने से बेहतर है हमें वहाँ चलकर देख लेना चाहिए, हमारी बिरादरी के बुजुर्ग करमद्दीन ने कहा। मेरे साथ वहाँ चलने में आखिर क्या कबाहत है? मैंने कहा। वहाँ चलकर ये मत कहना कि गुंडे रफू चक्कर हो गए हैं, चचा मुजम्मिल ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो भी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है, आओ देख लेते हैं। झूठे को उसके घर तक का रास्ता दिखाना ज़रूरी हो गया है, चचा मुजम्मिल ने कहा। मैं इस वक्त जोश में था, इनको इस मकाम पर ले जाने को तैयार हो गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि आखिर वो शबाना से पूछगछ क्यों नहीं कर रहे थे। वो उनसे झूठ बोलने से तो रही, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने को यही रह गया था कि उनको वहाँ ले जाऊँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वाक़यात मेरे लिए कितने ख़तरनाक हो जाएंगे। अगर मुझे अंदाज़ा हो जाता कि वो नौजवान कौन लोग हैं तो मैं शायद ऐसी गलती ना करता। इंसान की ज़िंदगी में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जोश जज्बे के साथ इनको लेकर आगे बढ़ा। वो मेरी तरफ मशकूक भरी निगाहों से देख रहे थे। जब तक कि मैं गुनहगार साबित ना हो जाऊं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हम लोग वहां पहुंच गए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वो मुझे इन लोगों के साथ देखकर एक लम्हे को चौंके। करीब से देखने पर इनके चेहरे बहुत वाज़ा नज़र आ रहे थे। वो वडीर जलाल हैदर के बेटे जुम्मन और रहीम थे। वो अव्वल दर्जे के अय्याश थे। अक्सर गरीब हारियों की बेटियों को अपनी हवस का निशाना बनाते रहते थे। हारी जब वडीर जलाल हैदर के पास शिकायत लेकर जाते तो वो उल्टा उनको डरा धमकाकर भगा देता था। इनको शिकायत करना बहुत भारी पड़ जाता था। वडेरा इनको मुख्तलिफ बहानों से परेशान और तंग करने लग जाता। गरीब लोग इसकी दुश्मनी कबूल नहीं कर सकते थे। पुलिस भी वडेर जलाल हैदर की बात मानते थे, इसलिए लोगों इसके बेटों की शिकायत करना छोड़ दी थी। किसी लड़की के साथ ज्यादती होने पर इसके घर वाले रो धोकर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। इस तरह वडेरे के लड़कों को और शे मिल गई थी और वो अपनी मनमानी करने लगे थे
او بغیرت، تو اس لڑکی کو لے کر کہاں گیا تھا؟ جمن بولا۔ تمہاری حوث کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے شبانہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں غصے سے دھاڑا۔ اچھا یہ بھی خوب ہے، الٹا ہم پر ہی الزام لگا رہے ہو، جمن نے کہا۔ پھر کس پر الزام لگاؤں؟ میں اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وڈیرے کے بیٹوں کے سامنے اس طرح بولنا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ مجھ جیسا کمزور ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میری مجبوری ایسی آ گئی تھی کہ ان کے سامنے بولنا پڑ گیا تھا۔ میں خاموش رہ کر خود کو مجرم ثابت کر دیتا۔ چچا مزمل چاہتا یہی تھا کہ کسی طرح میں مجرم ثابت ہو جاؤں اور مجھ پر حملہ کر کے پرانی دشمنی کا بدلہ نکال لے، اور میں چچا مزمل کو ایسا موقع ہرگز دینا نہیں چاہتا تھا۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم اس لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کو لائے تھے؟ اچانک ہمارے یہاں پہنچ جانے پر یہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہارے پاس اگر گاڑی نہ ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ تم اس لڑکی کو کیسے لے کر بھاگتے، رحیم نے کہا۔ یہ ہمیں کچھ اور کہانی سنا کر یہاں لایا ہے، چچا مزمل نے کہا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہم یہاں سے چلے گئے ہوں گے اور اس کی جھوٹی کہانی پر تم یقین کر لو گے۔ ہاں جمن بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان سے ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اس نے اس بات کا بدلہ لینے کو ہماری بیٹی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے گاؤں میں بدنامی ہو جائے، لیکن ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ پنچایت بلائی جائے گی اور یہ پنچایت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چچا مزمل نے کہا۔ چچا ان کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ شبانہ سے پوچھ لو کہ اصل ماجرا کیا ہے، میں نے حالات کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے گندی زبان سے میری بھتیجی کا نام مت لے، پنچایت میں سب بات کھل کر سامنے آ جائے گی، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، چچا مزمل یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے چچا مزمل پر بہت غصہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی تھی اور وہ اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ نکالنے کو بلا وجہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے، چاہے وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کو اپنی بھرپور کوشش کر لیں، مگر مجھے اتنا یقین تھا کہ شبانہ احسان فراموش نہیں ہے، وہ ضرور پنچایت میں بلائے جانے پر میرا ساتھ دے گی۔ اس بات نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اس لیے میں مطمئن انداز میں اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ چلا آیا۔ انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ میں فکر نہ کروں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ میرے والد سلمان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ ابا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ پریشانی کی بات ہے بیٹا، ہماری ان سے پرانی دشمنی ہے، وہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور شبانہ بھی کیا ان کا ساتھ دے گی جس کی میں نے عزت بچائی ہے؟ شبانہ ان کا خون ہے، وہ اسے ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا بیان پنچایت میں دلوا دیں گے۔ بس مجھے اس بات کا ڈر ہے، ابا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ابا کی بات میں وزن تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ وہی ہوا جس کا ابا کو ڈر تھا۔ پنچایت میں سب سے پہلے میرا بیان لیا گیا، شبانہ بھی پنچایت میں موجود تھی۔ شبانہ نے اپنے ہاتھ میں قرآن شریف نہیں لیا اور عذر پیش کیا کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس وقت قرآن شریف کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی، البتہ قسم کھا کر پنچایت کو اپنا بیان دے کر اصل حقیقت سے آگاہ کر سکتی ہے۔ شبانہ کی اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پنچایت کو اس کے بیان کی ضرورت تھی تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ شبانہ نے جو بیان دیا وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ میں حیرت زدہ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنا بیان دیتے ہوئے بتایا، میری ماں کی اس دن طبیعت خراب تھی، میں بابو جی کو کھانا دے کر آ رہی تھی کہ راستے میں احسان مل گیا۔ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کے بہانے گاڑی پر بٹھا لیا۔ تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں کے قریب لے جا کر احسان نے گاڑی روک دی اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران سائیں وڈیرا کے دونوں بیٹے آ گئے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی گھر پہنچ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک احسان میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی، شبانہ اگر تو زندگی چاہتی ہے تو میری بائک پر بیٹھ جا، ورنہ اس ڈنڈے کے وار سے میں تیرا سر پھوڑ کر ہلاک کر دوں گا۔ میں ویسے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے احسان کی بائک پر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے پر احسان نے کہا، دیکھ جو کچھ ہوا اسے بھول جا، اور میں جیسا کہوں ویسے ہی تجھے گھر والوں سے کہنا ہے۔ میں نے اس کی بات پر گردن ہلا دی۔ اپنے گھر پر کہنا کہ تجھے وڈیرے سائیں کے بیٹے اغوا کر لے جا رہے تھے، میں نے تجھے ان سے بچایا ہے۔ اس کے غصے سے لال سرخ چہرے کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ گھر کی گلی آنے تک خاموشی رہی۔ مجھے شبانہ پر سخت غصہ آ رہا تھا، مجھے اسے کھری کھری سنا دینا چاہتا تھا، مگر مجھے اب بولنے کی اجازت نہ تھی۔ پنچایت نے میرے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی۔ ان 5 لاکھ روپے میں سے مجھے 3 لاکھ روپے وڈیرے جلال کو دینا تھے، کیونکہ میں نے ناحق ان کے بیٹوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور 2 لاکھ روپے شبانہ کے گھر والوں کو دینا تھے، اس لیے کہ میں نے ان کی بیٹی شبانہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے سے گاؤں میں میری بڑی بدنامی ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شبانہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ صلہ ملے گا۔ یہ رقم ہم باپ بیٹوں نے کس طرح سے ان لوگوں کو ادا کی ہمارا دل ہی جانتا تھا۔ بڑی مشکل سے مختلف رشتہ داروں سے حاصل کر کے جمع کی تھی۔
میری اب بس ایک یہی خواہش تھی کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے اور شبانہ سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، اس نے کس جرم کی مجھے یہ سزا دلائی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ شبانہ کے الزام کو غلط سمجھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ وڈیرے جلال حیدر کے حکم پر میرے خلاف شبانہ سے بیان دلایا گیا ہے۔ ان کچھ لوگوں کی وڈیرے کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی، وہ خود بھی وڈیرے کے سامنے اپنی زبان کھولنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اپنا فیصلہ خدا کے حضور چھوڑ دیا اور میں نے سوچا خدا اپنا بدلہ ان لوگوں سے ضرور لے گا۔ شبانہ سے میری پھر ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ کچھ دن گزرنے کے بعد ہی شبانہ کے بارے میں گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ وہ کسی شہر کے نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ان کی برادری کے لوگوں نے اس نوجوان کے ساتھ رات کے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے شبانہ کو بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے گھر گئے کہ انہوں نے جس لڑکی کو بس میں سوار ہوتا دیکھا ہے کیا وہ واقعی شبانہ ہے۔ گھر جانے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شبانہ گھر پر نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ بس کے تعاقب میں شہر تک گئے، وہ بس شہر میں ضرور مل گئی تھی مگر مسافر بس سے اتر چکے تھے، اس لیے وہ لوگ شہر سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر بدنام کیا گیا تھا، اس کی سزا شبانہ کے گھر والوں کو مل گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک کسک تھی۔ میں زندگی میں صرف ایک بار اسے اپنے سامنے دیکھ کر یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کہ کس کے کہنے پر ایسا کیا۔ زندگی نے آج مجھے وہ موقع فراہم کر دیا تھا، میں اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتا تھا، چاہے مجھے گھر کا دروازہ توڑ کر ہی اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ شبانہ نے فوراً اسے دروازہ بند کرنا چاہا مگر میں نے دروازے کے پٹ مضبوطی سے پکڑ لیے، وہ کوشش کے باوجود دروازہ بند نہ کر سکی۔ شبانہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، میں بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی، واپس چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ مچا دو شور لیکن محلے سے آنے والوں کو کیا بتاؤ گی؟ میں نے غصے میں آ گیا، میں تم پر الزام لگا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ یہ الزام تو تم مجھ پر بہت پہلے لگا چکی ہو، اب دوبارہ لگانے پر مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ ہوگی۔ ہاں البتہ تمہارے شوہر اور گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی اور دوبارہ کوشش کی ہے تو اس سے تمہارا کردار شوہر کی نظر میں مشکوک ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا ہو جسے تمہارے گھر والوں نے چھپا لیا ہو۔ میری یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی تھی اور اس نے ہتھیار ڈال دی اور ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے میرے گھر کو تباہ نہ کرو اور جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ میں تمہارے پاس رہنے نہیں آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا اور تم کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا۔ بس مجھے ایک بار یہ بتا دو کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، تم نے اس کا بدلہ برائی سے کیوں دیا؟ میں نے ایسا انتہائی مجبوری میں کیا، اگر ایسا نہ کرتی تو میں اور میرا خاندان تباہ برباد ہو جاتا۔ تم نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے میری بھیٹ دے دی، اس بدنامی سے میرے خاندان پر کیا گزری ہوگی؟ مجھ پر اتنا بھاری جرمانہ بھی لگوا دیا جو ہم باپ بیٹے دینے کی استطاعت تک نہیں رکھتے تھے۔ جو بیت گیا ہے اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی اس بات کو بھلا دوں مگر میں جتنا بھولنا چاہتا ہوں اتنا ہی تم سے نفرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری جذبات و احساسات کو سمجھتی ہوں، تمہارے خاندان کی گاؤں میں بہت عزت تھی، میری پنچایت میں تمہارے خلاف بیان دینے سے تمہارے خاندان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں بھی کیا کرتی، مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تمہیں ایسا کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ جو ہوا اس پر مٹی ڈال دو، جن لوگوں کے حکم پر میں نے یہ بیان دیا تھا اس کا تم کیا گاؤں کا کوئی شخص بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا میں سمجھ گیا، تم نے وڈیرے اور ان کے بیٹوں کے کہنے پر ایسا کیا ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لینے کا کس نے حکم دیا تھا؟ وہ سب ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ؟ میں حیرت سے جھٹکا لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے گھر والوں نے اپنے چند قابل اعتماد رشتہ داروں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا تھا۔ اس ڈرامے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی بلکہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ یہ ڈرامہ وڈیرے اور اس کے بیٹوں کی وجہ سے کیا تھا۔ ایسی کیا وجہ تھی؟ میں نے وجہ پر زیادہ زور دیا۔ تم وڈیرے کے بیٹوں کے منہ سے شکار نکال کر لے گئے تھے، اس لیے وڈیرے اور اس کے بیٹوں نے زور دیا کہ میں تمہارے خلاف بیان دوں، ورنہ وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے مجھے کسی بھی وقت اٹھا کر کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں گے۔ اس طرح مجھ سے تمہارے خلاف بیان دلوا کر تم سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا تھا اور 5 لاکھ روپے بھی وصول کر لیے۔ 5 لاکھ نہیں 3 لاکھ۔ میں نے اس کی تصدیق کی۔ وہ پنچایت کا فیصلہ تھا، وڈیرے کا نہیں، اس لیے وڈیرے نے پنچایت کے فیصلے کے بعد بابو جی کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا
کہ जुर्माने के सारे पैसे वडेरे के हैं। इसके मुझसे तुम्हारे खिलाफ बयान दिलवाने पर यह रकम मिली है, लिहाजा इस पूरी रकम पर वडेरे का हक है। तुम लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? मैंने कहा। गांव में कौन शख्स जो वडेरे के सामने एहतजाज करे? मेरे बाबूजी समझ रहे थे कि रकम देने पर वडेरे से निजात मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वडेरे ने रकम मिल जाने पर नई फरमाइश कर दी। फरमाइश? कैसी फरमाइश? मैं चौंका। वडेरे ने मुझे हवेली में काम करने को मांग लिया। हवेली में जिन लड़कियों को खिदमत अदा करने को मांगा जाता है, तुम जानते हो इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। हवेली के काम लेने के साथ साथ इन लड़कियों को वडेरे समेत इसके बेटे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, और इनका कहीं राज न खुल जाए इसलिए वालिदैन से मिलने भी नहीं दिया जाता। 2-3 माह का कहकर कई साल तक इन लड़कियों को हवेली में रखा जाता है। हाँ, मुझे इस बात का इल्म है, और इन लड़कियों के वालिदैन लड़कियों पर होने वाले मसालिम पर वडेरे से एहतजाज भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने हिम्मत की तो उसके बेटे या उसे झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाता है, ताकि फिर कोई इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद ना कर सके। शबाना ने कहा कि मेरे बाबूजी किसी सूरत में मुझे वडेरे के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने चंद काबिल एतमाद रिश्तेदारों से इस बारे में मशवरा किया कि इस मौके पर क्या करें। हमारे रिश्तेदारों ने मुझे वडेरे से बचाने के लिए ये ड्रामा रचाने का मशवरा दिया, और वो इस बात के गवाह बन गए कि उन्होंने मुझे किसी शहरी नौजवान के साथ भागते हुए देखा है। कराची लाकर मुझे चंद माह फूफी के घर रखा गया, और फिर मेरी शादी जमाल से कर दी गई। मैं गांव में नहीं जा सकती। हाँ, अलबत्ता मेरे वालिदैन मुझसे मिलने यहाँ आते रहते हैं। मुझे शबाना पर बहुत गुस्सा था। इसकी मजबूरी का सुनकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। जिससे मैंने 7 साल तक शदीद नफरत की थी, आज वही मुझे बहुत मजलूम लग रही थी। वाकई वडेरे का मुकाबला मैं मर्द होकर नहीं कर सकता था, फिर वो लड़की होकर कैसे कर सकती थी। शबाना के घर से निकलते हुए मैंने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि मैं शबाना से मुलाकात करने का किसी से गाँव में आकर जिक्र नहीं करूँगा। हालांकि मेरे लिए सुनहरी मौका था कि शबाना के घर वालों से बदला लेने का, मगर मैंने दरगुजर से काम लेने का फैसला कर लिया था। सुबह का वक्त था। मैं घर से ज़रूरी काम से निकला था कि अचानक रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। मैं मोटरसाइकिल के मिस्त्री से गाड़ी का काम कराते कराते खुद भी आधा मिस्त्री हो चुका था। गांव में एक ही मिस्त्री है जो बड़ी गाड़ियों की खराबी दूर किया करता था। गांव में मोटरसाइकिलों की तादाद ज़्यादा हो जाने पर इसने मोटरसाइकिल की सर्विस और दीगर खराबी दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया। मेरी मिस्त्री सिराजुद्दीन से पुरानी वाकफियत थी। जब कभी इसके शागिर्द छुट्टी पर चले जाते थे या किसी काम से दुकान से गए होते थे, तो मैं वो माउन के तौर पर वो मुझसे कुछ देर खिदमत ले लिया करता था। मैंने भी ये काम सीखने के बहाने इसकी मदद कर रहा था। अब मैं मोटरसाइकिल की छोटी बड़ी तकरीबन तमाम ही खामियां दूर कर लेता था। मैं इस वक्त सड़क के किनारे खराबी दुरुस्त करने में मसरूफ़ था कि वडेरे जलाल के बेटे जुम्मन और रहीम आ गए। वो कार में सवार थे। उन्होंने अपनी कार को मेरी बाइक के करीब ही लाकर रोक दिया। मुझे देखकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। इसके बरक्स मेरे दिल में इनके लिए नफरत और बगावत के सिवा कुछ न था। मैं इनसे शदीद नफरत करने के बावजूद इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। 7 साल का अरसा बीत जाने पर वो ये बात बिल्कुल ही भूल चुके थे कि मेरे साथ क्या कर चुके हैं। जब से शबाना से मिलकर आया था, मेरे दिल में शबाना के लिए नफरत थी। अब वो नफरत वडेरे और उसके बेटों की जानिब मुंतकिल हो चुकी थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं शबाना से मिलकर आया हूँ, इसलिए वडेरे के बेटे इस बात से बेखबर थे। मेरे दिल में इनके लिए इन दिनों इंतकाम और नफरत के जज्बात थे। वो कार से उतरा और मेरी तरफ देखा। इससे अब जान छुड़ाकर नई खरीद लो, जुम्मन ने कहा। जब तक चल रही है चला रहा हूँ। मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त किया। ये सच है कि इनको गांव में देखकर मेरा खून खोल उठता था। तुम गरीब लोगों का यही अलमिया है, जब तक इस्तेमाल की चीज़ बिल्कुल काम करना ना छोड़ दे, इसका पीछा नहीं छोड़ते, रहीम ने कहा। मैं इसकी बात पर खामोश ही रहा, और मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था कि बिला वजह बदमज़गी हो। हम रहीम के डेरे की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें शहर जाना है। जब तक हम सामने से नहीं आ जाते, गाड़ी की देखभाल करते रहना, और ख़बरदार जब तक हम ना आ जाएं, इधर से कहीं नहीं हिलना, समझ गए ना? जुम्मन ने कहा। मेरे दिल में आया कि इन्हें सुना दूं कि मैं तुम्हारा हारी या ज़र खरीद ग़ुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी कार की हिफाजत करूं, लेकिन मैं ये बात इनसे ना कह सका। इसकी वजह ये थी कि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि इनकी दुश्मनी या मुखालफत मोल ले सकूं। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। इनको शहर जाना था। इनकी गाड़ी मेरे पास खड़ी थी। अचानक इनसे बदला लेने का मेरे जहन से एक अछूता ख्याल आया। मेरे इस कारनामे से ना सिर्फ मेरा इंतकाम पूरा हो जाता, बल्कि गांव वालों को भी इनके जुल्म सितम से निजात मिल जाती। बस मेरी हिम्मत करने की ज़रूरत थी। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने हौसला पकड़कर इधर उधर नज़र दौड़ाई। दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं धड़कते दिल के साथ कार की जानिब बढ़ा और कार के नीचे घुस गया। चंद लम्हों में अपना काम इतनी सफाई से किया कि किसी को भी मेरी इस कार्रवाई पर शक नहीं गुजरा।
میں دوبارہ سے موٹر سائیکل کی خرابی درست کرنے میں لگ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں اس وقت چونکا جب وہ دونوں کار کے پاس آئے۔ ایسی بائک کو رکھتے ہی کیوں ہو جو سنبھلنے میں بھی نہ آئے؟ میرا مشورہ مانو، اسے کچرے میں پھینک دو اور اس کے جگہ نئی لے لو، رحیم نے زوردار کہکا لگایا۔ وہ دونوں مجھ پر تیر برساتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں خاموشی سے ان کے طنز برداشت کر گیا۔ میں اندر سے خوف زدہ بھی تھا۔ میں نے جو کام کیا تھا، اگر ان کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں ان کو جاتا دور تک دیکھتا رہا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی اپنی گاڑی کی خرابی دور ہو جانے پر دکان کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا جو میری کارروائی کے نتیجے میں بننے والی تھی۔ صبح سے مغرب ہو گئی، میں جس خبر کو سننے کو بے چین تھا وہ سننے کو نہ مل سکی۔ رات کو میں جب بستر پر لیٹا تو مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ وڈیرے جلال کے بیٹوں کو بریک خراب ہو جانے کا علم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے فوری طور پر کار کے بریک ٹھیک کرا لیے ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی اور کہ بریک کے خراب ہو جانے کے بارے میں ان کا ذہن میری طرف نہ جائے۔ رات بھر مجھے سکون کی نیند نہ آ سکی اور بار بار آنکھ کھلتی رہی۔ صبح جلدی بستر سے اٹھ گیا اور وڈیرے کے بیٹوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے باہر سڑک پر موجود ہوٹل پر بیٹھ گیا۔ نصرو چائے بنانے میں مصروف تھا۔ میں نے ایک چائے کا آرڈر دیا۔ جب وہ چائے لے کر میرے نزدیک آیا تو بڑے پر اسرار انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے اس طرح مسکراتا دیکھ کر ایک لمحے کو خوف کی لہر میرے اندر آ کر گزر گئی۔ تم نے کچھ سنا ہے؟ وہ میرے چہرے پر خوف کی آئی ہوئی لہر کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ ارے وڈیرے جلال کے دونوں بیٹوں کا کل خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وڈیرا اور اس کے قریبی دوست شہر پہنچ گئے تھے۔ وڈیرے نے بھرپور کوشش کی کہ اس کے بیٹے بچ جائیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس نے بلا لیا تھا مگر کوئی ڈاکٹر بھی اس کے بیٹے کو زندگی نہ دلا سکا، نصرو نے بتایا۔ وڈیرے کے بیٹوں نے بتایا نہیں کہ ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں زخمی حالت میں انہوں نے میرا نام نہ لے دیا ہو کہ میں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ وہ کیسے بتاتے؟ ان کو ہوش ہی نہ آ سکا۔ بس اتنا پتہ چل سکا ہے کہ ان کی کار بے قابو ہو چکی تھی۔ انہوں نے بریک لگانے کی بھرپور کوشش کی مگر ایک مسافر بس سے ٹکرا گئی۔ اس بس میں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی اسلام الدین موجود تھا۔ اس نے کار کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کار وڈیرے کے بیٹوں کے استعمال میں رہی ہے۔ وہ جب اس بات کی تصدیق کرنے کو اترا تو اس کی نظر وڈیرے کے بیٹوں پر پڑی اور اس نے وڈیرے کو اطلاع دی۔ رات تک تو یہ خبر کسی بھی گاؤں والوں کو پتہ نہیں تھی۔ میں نے نصرو کو کریدا۔ کیسے پتہ چلتا؟ وڈیرے کو اطلاع و طاق میں دینے والا اسلام الدین تھا۔ وڈیرے کے قریبی دوست فوراً ہی اپنی گاڑی میں شہر کو روانہ ہو گئے تھے۔ جلدی میں وہ کسی کو حویلی میں بتا کر بھی نہیں گئے تھے۔ رات میں دیر گئے اس لیے انہیں واپسی ہوئی تھی۔ میں بھی ہوٹل بند کر رہا تھا کہ اسلام الدین سے میری ملاقات ہو گئی اور اس نے ساری تفصیل بتا دی، نصرو چائے والے نے کہا۔ اس کی پوری تفصیل بتانے پر میں پرسکون حالت میں آ گیا۔ اب مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میرا انتقام پورا ہو چکا تھا اور کسی کو بھی کانوں کان اس انتقام کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ مگر ضمیر مجھے قاتل قرار دینے پر تلا ہوا تھا کہ نصرو نے کہا، اس نے گاؤں کی اتنی عزتوں کو پامال کیا ہے کہ بددعائیں اسے نگل گئیں۔ گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، کسی بھی ذریعے سے ملے مگر ملتی ہے۔